انا لکل شیء قلبا و قلب القرآن یاسین۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور فرمایا ومن قرأ یاسین کتب اللہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سورہ یاسین 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا قلب ہے۔ عروس القرآن سورہ الرحمن ہے، دلہن، اور صورتوں میں قلب القرآن، قرآن کا دل، یہ سورہ یاسین ہے۔ احسن القصص جو آج تلاوت ہوئی سورہ یوسف ہے، اس کو احسن القصص کہا گیا۔ تو قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے مختلف اجر و ثواب بتائے گئے ہیں، تو سب سے زیادہ ثواب اس کا بتایا گیا ہے کہ 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے جو قلب القرآن سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسری روایت مروی ہے، چونکہ سب سے زیادہ روایات انہی سے مروی ہیں۔ یہ بلیوں سے پیار کرتے تھے تو اس وجہ سے انہیں بلی کو ہرہ کہتے ہیں، اور اس کی تصغیر ہریرہ ہے، چھوٹی بلی جس کو بلونگڑا کہتے ہیں آپ، تو ہریرہ بلیوں والا۔ تو ایک زمانے میں ہمارے یہاں ایک صاحب ہوتے تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ درس نظامی تو بالکل نہیں پڑھے تھے، تو کسی وجہ سے منبر و محراب کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی تھیں۔ تو ایک دن کسی نے، نمازی نے سوال کر لیا کہ حضرت وہ یہ جو بار بار ہم ابو ہریرہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ معنی سمجھ میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ تو کہنے لگے ابو ہریرہ، اس کا مطلب ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا تھا۔ تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ سے بار بار روایات مروی ہیں اس لیے کہ یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے۔ اچھا، یہ کوئی زیادہ عرصہ رہے نہیں، لیکن جتنا عرصہ ان کو ملا پھر اٹھے ہی نہیں اس چوکھٹ سے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، حضور نے اعلان نبوت کیا، 13 سال مکہ المکرمہ میں گزر گئے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ شریف چلے گئے، اور حضور مدینہ میں جا کے غزوہ بدر ہوا، جنگ احد ہوئی، اور ادھر ان کو پتہ چلا تو یہ پھر حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے، زیارت کے لیے آئے۔ اللہ نے ان کے سینے کو روشن کیا۔ تو یہ اس وقت پہنچے مدینہ المنورہ میں جب حضور خیبر گئے ہوئے تھے، جب غزوہ خیبر ہوا۔ تو جب یہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا حضرت ابو ہریرہ کو کہ حضور تو وہاں ہیں۔ عبد الرحمن بن صخر نام تھا، اور یمن سے اپنی ماں کے ساتھ مدینہ المنورہ آئے حضور کو ملنے کے شوق میں۔ تو پتہ چلا وہ تو گئے ہیں خیبر میں۔ تو پھر یہ حضور کے پیچھے چلے گئے اور خیبر میں جا پہنچے، اور وہاں حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر واپس آ کر کے انہوں نے جتنا 2-2.5-3 سال ان کو جو ملے وہی انہوں نے حضور سے سیکھا۔ تو کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ ہر حدیث تم ہی بیان کرتے ہو۔ تو فرمانے لگے کہ تم بازاروں میں سودے بیچتے تھے، میں حضور سے سودا خریدتا تھا، میں تو اسی چوکھٹ پہ لگا رہتا تھا۔ تو اس لیے بڑا زیادہ وقت نہیں ملا انہیں، بڑا تھوڑا وقت ملا، لیکن جو وقت ملا پھر جڑ گئے حضور کے پاس۔ اللہ اکبر۔ تو کسی اچھی صحبت کا میسر آ جانا غنیمت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اچھی صحبت مل جائے تو پھر جو ہے وہ، میں لفظ کہہ دوں آج کل تو وہ لفظ سخت ہے، پھر دھرنا دے دینا چاہیے کسی فقیر کی چوکھٹ پہ، کسی اللہ والے کی چوکھٹ پہ، تو وہاں سے خیر ملے گی، وہاں سے نور نصیب ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ نہیں رہے، لیکن جو پھر وقت ملا پھر، بلکہ ایک دن حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ زرنی غبا لتزدد حبا، آپ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، کبھی اٹھ کے چلے بھی جایا کرو، ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھے گی۔ تو یہ تو پختہ ستون ہیں، تو اس وقت مسجد نبوی کے کھجور کے ستون تھے۔ تو یہ الٹے پاؤں واپس پلٹے اور جانے لگے۔ تو کہا چلو جاتے جاتے تو حضور کو دیکھتا جاؤں، اب کل ملاقات ہونی ہے۔ لیکن جو ہی ستون کی اوٹ سے گزرنے لگے اور چہرہ حضور کا نظر نہ آیا تو پھر واپس آ کے بیٹھ گئے، حضور میرا تو اتنا وقت بھی گزرنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایات مروی ہیں، سب سے کثیر روایت ہے، اور ان سے یہ روایت بھی انہی سے مروی ہے۔ سنیے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کی صرف 30، ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو
اگر کوئی شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اور آپ سامنے موجود ہیں کہ یہ حضور کی تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں تبارک الذی بیدہ الملک ہو۔